اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمرت الأثقى لا انفصام لها الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ آج کی آیت نمبر 255، یہ آیت الکرسی جو ہے اس سے تقریباً ہر مسلمان جو ہے وہ واقف ہے، اور اس کے فضائل بھی جو ہے ہمارے علم کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حضرت ابی بن کعب سے کہ قرآن کریم میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا آیت الکرسی۔ حالانکہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا نہیں تھا، تو آپ نے ان کی تصدیق کی اور فرمایا اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ صحبت میں رہنے کی تاثیر اور اس کا اثر تھا کہ اس کو سمجھ گئے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ قرآن کریم میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سب آیتوں کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ نسائی کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے، یعنی جیسے ہی وہ اس کو موت واقع ہو جائے گی وہ وہاں کی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے گا۔ بہرحال اس کے علاوہ اس آیت شریفہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ چنانچہ ایک روایت جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ الفطر، اس کی نگرانی کے لیے جو مجھے مقرر کیا تھا، تو میں نگرانی کر رہا تھا تو اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ جو غلہ وغیرہ تھا اور جو چیزیں تھیں اس کو سمیٹنا جو ہے اس نے لینا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک ضرورت مند آدمی ہوں، میری جو ہے اہل و عیال ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رات کو تمہارا جو قیدی تمہارا ہاتھ آ گیا تو اس کے بارے میں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو بڑی شکایت کی، کہا کہ میری ضرورت ہے اور میرے اہل و عیال ہیں، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آج پھر آئے گا سیعود۔ تو میں نے جان لیا کہ یقیناً آئے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ آیا اور وہ پھر سے جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو ضرور بھی ضرور جو ہے تجھے لے جاؤں۔ تو پھر اس نے وہی ریکویسٹ کی کہ میں محتاج ہوں، میرے اہل و عیال ہے اور اب آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح کو میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرا رات کا قیدی کا کیا حال ہے، کیا واقعہ ہوا؟ تو کہا کہ
اس نے شکایت کی اور اپنی ضرورت کا جو ہے مجھ پر جو ہے وہ اظہار کیا، تو میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وہ اس نے جھوٹ کہا، ان قریب پھر آئے گا۔ تو آج تو تیسرے دن تھا، تو پھر تو اور الرٹ ہو گئے۔ اب پھر وہ آ گیا اور اس نے وہی سلسلہ شروع کر دیا، تو میں نے پکڑ لیا اور کہنے لگ گئے کہ میں آج تو ضرور لے جاؤں گا، اور یہ تو تیسری مرتبہ ہے، وَهَذَا آخِرُ الصَّلَاةِ، اور تو یہ کہتا ہے کہ لا تعود انک تزعم لا تعود، اور پھر ثم تعود، کہنے لگا کہ میں نہیں آؤں گا، اور پھر آج پھر آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھ کو ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ جس سے تجھے نفع دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں؟ کہا کہ جب تم اپنے بسترے پر آؤ تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، یعنی اس کو پورا کرو، تو بس تم برابر اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور سیکیورٹی میں ہوگے، اور شیطان تمہارے قریب نہیں ہوگا صبح تک۔ اب اتنی بڑی بات مل گئی تو حضرت برا کہتے میں نے اس کو چھوڑ دیا، فخلّیت السبیل۔ پھر جب صبح گیا تو میں نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ پھر کیا ہو گیا تیرے اس رات کے قیدی کا؟ میں نے کہا کہ اس نے تو یہ کہا کہ میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وہ کیا تھے؟ کہا کہ اس نے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہاری حفاظت ہوگی اور شیطان قریب نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ اس نے یہ بات تو سچ کہی کہ آیت الکرسی سے، لیکن وہ جھوٹ ہے، پکا وہ جھوٹا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ 3 دن سے کون آ رہا تھا تمہارے پاس؟ تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پتہ نہیں۔ فرمایا ذاک شیطان، یہ شیطان تھا۔ تو شیطان بھی نصیحت کرتا ہے۔ تو حفاظت اور سیکیورٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر رکھی۔ ہم لوگ تو سی سی کیمرے اور پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے چوری سے محفوظ پھر بھی نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں جو ہے بڑی تاثیر رکھی، اور اس کے فضائل جو ہے اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ کی توحید ذات و صفات کا بیان ہے، ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا گیا، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع اور بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم اور باقی ہونا، سب کائنات کا موجد و خالق ہونا، تغیرات اور تأثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسے ہی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور اس کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تھکان پیش آتا ہے نہ سستی، ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ باہر نہ رہے۔ یہ تمام مضامین جو ہے اس آیت الکرسی کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ اب پہلے جو ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اور کچھ چیزوں کی جو وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے اور نظام کو تھامنے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت کے بعد، کوئی نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہی چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمان اور زمین کو جو ہے احاطہ اس وسیع ہے، اور اس کے لیے مشکل نہیں ہے ان کا تھامنا ان دونوں کا۔
آسمان اور زمین کا، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں، بلکہ یہ علامہ ابن کثیر نے بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 10 جملے ہیں، جس میں سب سے پہلا جملہ ہے اللہ لا الہ الا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں لفظ اللہ یہ اسم ذات کہلاتا ہے، اور باقی جو نام ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اسماء صفات کہلاتے ہیں۔ تو یہ اسم ذات کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام کمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور تمام نقائص سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ لفظ اللہ، اور یہ جو ہے کسی اور لفظ کے اندر یہ معنی نہیں پائے جا سکتے۔ جیسے انگلش میں اگر آپ گاڈ کہو، اردو میں آپ خدا کہو، فارسی میں خدا کہو، تو یہ معنی جو لفظ اللہ کے ہے وہ کسی اور ورڈ میں نہیں آ سکتے۔ یہ تو اسی جو ہے اس کے اندر جو اس کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، تو یہ جو ہے اسی یہ ذات کیسی ہے؟ تو فرمایا عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگ جو ہے جہاں چمتکار وہاں نمازکار، جہاں کوئی بڑی چیز دیکھ لی بس اسی کے سامنے جو ہے جھکنا شروع کر دیا۔ وہاں نہیں، وہ برگ کا درخت ہوتا ہے نا، بڑ کا درخت، بڑ، تو اب لوگ اسی کی جو ہے لوگ پرستی کرنا شروع کر دیا ہے، ہر کنکر شنکر بنا دیا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جب گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو اللہ کی قدرت کو جو ہے دیکھنے کے باوجود بھی اس کی وحدانیت، اس کی معبودیت سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے ایک عالم فرماتے ہیں کہ سب سے آسان کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا، لیکن کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو اس سے محروم ہیں، اور قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ اے اللہ میں آسمان اور زمین بھر کر سونا اور جو ہے سب کچھ دیتا ہوں اور مجھے عذاب سے جو ہے بچا، لیکن کوئی آدمی جو ہے اس وقت عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ کہیں گے کہ اب تو اتنی بڑی چیز تو دے رہا ہے، اور میں نے دنیا میں تجھ سے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی۔ اس پر کبھی غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی دولت نہیں ہے۔ تو بہرحال عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ حی کے معنی ہے زندہ، یعنی وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس پر موت کبھی آنے والی اور موت کبھی طاری نہیں ہو سکتی، یہ حی کے معنی ہیں۔ اور قیوم اور قیام یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ تو قیوم کے معنی نظام کو تھامنے والا اور نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو نظام ہے اس سب کو کنٹرول کیے ہوئے، تو یہ صفت قیوم جو ہے اس کے اندر جو ہے پائی جا رہی۔ اسی لیے جب کوئی پرابلم اور کوئی مصیبت ہو تو آدمی اس وقت ان ناموں سے پکارے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کے ان ناموں سے جب پکارتا ہے اللہ اس کے پرابلم کو سالو کر دیتا ہے، حل کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نام ہے۔ یہاں پر حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک بات جو ہے بہت عمدہ لکھی، جو ہمارے اندر لوگوں کے اندر عام ہے، کہ ایک بندے کا نام ہوتا ہے عبد القیوم، تو لوگ اس کو کہتے ہیں قیوم۔ قیوم تو اللہ کی صفت ہے، تو کتنا معنی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے جو صفاتی نام ہے اس میں پورا نام لینا چاہیے، عبد السمیع ہے، عبد الباسط ہے، یہ پورے نام لینا چاہیے۔ یا تو ایسے نام رکھے کہ آدمی جو ہے اس کو آسانی سے ادا کر سکے اور اس کے اندر جو ہے وہ کاٹ چھاٹ نہ ہو۔ اور بعض مرتبہ کسی کا نام کچھ ہوتا ہے اور زندگی میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا اصلی نام کیا ہے، اب وہ دوسرے نام سے ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ تو anyway، تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے کہ لوگ پورا نام نہیں جو ہے بولتے، اس لیے نام جو ہے وہ آسان اور سہل رکھو، جو آدمی جو ہے اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے ادا کر سکے اور اس کا تلفظ کر سکے۔ تیسرا جملہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔
سنتن کے معنی آتے اونگ کے، اونگ جو نیند سے پہلے جو جھٹکے آنا شروع ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں اونگ، اور نوم کے معنی آتے ہیں نیند کے، اس لیے فجر کی اذان میں کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں کچھ نہ کچھ بندے پھر بھی آ جاتے ہیں، باقی دنوں میں کیا کہتا ہے مسلمان؟ نیند بہتر ہے نماز سے، عمل اس کا کہتا ہے اور کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار نیند تمہیں پیاری ہے، آج میٹھی نیند سوئے گا کل قبر میں نیند سے محروم ہو جائے گا، اور آج تھوڑی نیند کو قربان کرے گا، آج تھوڑی بھوک اور پیاس کو برداشت کر لے گا، ہمیشہ کی بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ نجات پا جائے گا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ یہ تھوڑے سا امتحان لیتے ہیں۔ کل واقعہ پڑھا گیا نہیں، جو ہے طالوت بادشاہ نے کہا کہ نہر سے گزر ہو گئے لیکن پانی نہیں پینا، پی لیا تو پھر تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے یہاں پر امتحان ہوتا ہے۔ تو نوم کے معنی جو ہے وہ نیند کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آسمان اور زمین کا جو نظام چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نظام کو تھامنے کے لیے ایسی ذات ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی تھکن، کوئی تھکاوٹ نہ ہو۔ آدمی سوتا کب ہے؟ جب تھک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، تمام عیبوں سے جو ہے وہ پاک ہے، اور اس سے جو ہے وہ صاف اور بالاتر ہے، انسان جو ہے اس کو تصور نہیں کر سکتا۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ لہو کے معنی ہے اسی کی ملکیت میں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے ملکیت میں ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف فرما دے۔ اور ہم جو ہے وہ ٹیمپروری، ہم عارضی ہیں، ہم مالک ہوگے بھی تو وہ ٹیمپروری، اصل تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت۔ پانچویں جملے میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کر سکے؟ کیا مجال ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اجازت دے گے تو سفارش کر سکے۔ تو سب سے پہلے سفارش کرنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کو صفات کبریٰ کا مقام حاصل ہے، جس کو مقام محمود سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بھی اجازت دے گے، فرشتوں کو اجازت دے گے، تو اجازت ہوگی تو ہی کر سکتا ہے۔ باقی یہ جو غیر مسلم کہیے یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں معبود یہ ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ فرما رہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ایسی سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش کام نہیں ہے، وہ سفارش کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں سے پرمیشن ہی نہیں ملا تو کہاں سے سفارش کر سکتے؟ کون ہے جو سفارش کرے اس کے سامنے سوائے اس کی اجازت؟ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ بار تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں۔ چھٹا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات اور واقعات سے واقف اور باخبر ہے۔ آگے اور پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات اور واقعات حق تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہے جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مراد وہ ہے جو انسان سے مخفی ہو۔ یہ تمام چیزوں کا علم کس کو ہے؟ باری تعالیٰ کو ہے۔ اور ساتواں جملہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کو کچھ ملا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دیا ہے۔ تو انسان کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو محیط نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کی تمام چیزوں کا جو ہے ذرہ ذرہ اس کا علم کے اندر جو ہے وہ شامل۔ آٹھواں جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی بار تعالیٰ کی کرسی کتنی بڑی ہے
کہ آسمان اور زمین کی جو ہے اس کے اندر سما جائے. تو ساتوں آسمان، اللہ اکبر، پہلے آسمان کو ہی امنی نہیں دے گا، پوری زمین کو امنی نہیں دے گا، تو پھر ساتوں آسمان اور زمین کیا ہے؟ تو اب اللہ کی کرسی آتوں آسمان اور زمین سے بڑی ہے. یہ اس کا ہمیں جو ہے اس پر یقین ہونا چاہیے. اب اس کی پوزیشن، اس کی حیثیت، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے ڈیپ میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. چنانچہ جو ہے مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی یہ بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدر جہاں بڑے ہیں. ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے. لوگ اس کو غفاری کہتے ہیں، اصل میں غفار ہے، قبیلہ غفار. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں آسمان اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی آدمی جو ہے وہ رنگ، انگوٹھی جو ہے وہ ڈال دے. تو انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے. تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک رنگ ہے، اور اس سے بڑا عرش ہے. اور عرش کتنا عظیم ہے، اس کے سامنے بھی ساتوں زمین اور آسمان کو ڈال دیا جائے تو ایک رنگ اور ایک حلقے کے برابر ہے. اللہ کی ذات یہ تو وراء الورا، وراء الورا ہے نہیں، جو ہے کسی کے عقل میں آ ہی نہیں سکتی. اور انسان کی عقل کیا ہے اور انسان کی نظر کیا ہے؟ انسان جو ہے وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہے. انسان ایک لمٹ سن سکتا ہے، اس کے آگے نہیں سن سکتا ہے. ایک لمٹ تک دیکھ سکتا ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اس کا علم جو ہے محدود ہے، ہر چیز محدود ہے. اور جو ہے یہ اسی کو دوسری روایت کے اندر یہی جو ہے بتلایا جس کو میں نے ابھی ذکر کیا. نواں جملہ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان اور زمین کی حفاظت کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آسمان کا کنٹرول ہٹ جائے اور زمین جو ہے وہ بے قابو ہو جائے تو انسان کہاں جائے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمان اور زمین کے جو ہے اس کو تھما ہوئے نظام کو. وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ ہٹ جائے تو کون اس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جو ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور 10واں اور آخری جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی وہ ذات عالی شان اور عظیم الشان ہے. تو پچھلے 9 جملوں میں حق تعالیٰ کی ذات اور صفات کے کمالات بیان ہوئے. ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت اور عظمت اور بلندی اور برتری کی مالک اور سزاوار وہی ذات پاک ہے. ان 10 جملوں میں اللہ جل شانہ کی صفات کمال اور اس کی توحید کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آیا. اسی لیے فرمایا آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے. آگے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں، یعنی دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی یہ بالکل اوپن اور واضح ہو گئی. توحید کیا ہے اور جو ہے اس کے مقابلے میں گمراہی کیا ہے، یہ سب چیزیں اور جب اوپن ہے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل سے اس کو ایکسپٹ اور قبول کر لے. اور جب اس نے قبول کر لیا تو اب اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی فرمانبرداری اور اطاعت جو ہے اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی. فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، اب جو کوئی انکار کرے طاغوت گمراہ کرنے والوں کا اور یقین کرے اللہ کی ذات پر، اس نے ایک مضبوط حلقے کو پکڑ لیا. فقد استمسک لا انفصام لها، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ آدمی کو جنت تک پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. تو گویا جس نے اسلام کو قبول کر لیا اس نے ایک مضبوط رسی اور مضبوط حلقے کو پکڑ لیا. اب یہ جو ہے گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت فرمائے گا.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، مددگار ہے، ساتھی ہے کن لوگوں کا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ تو ایمان والوں کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کس طریقے سے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے یعنی کفر کے اندھیریوں سے روشنی کی طرف جو ہے وہ نکالتا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت اور شیطان کے دوست ہیں، اور شیاطین کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اسلام اور ایمان کے نور سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں نور کو سنگل ذکر کیا واحد کی شکل میں، اور ظلمات اور تاریکیوں کو جمع کی شکل میں، اس لیے کہ حق ایک ہے اور گمراہیہ اور تاریکی اور جو ہے کفر کے راستے بہت سارے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اور جو شیاطین کے جو ہے نقش اور ان کے دوست بنیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عروۃ الوثقی مضبوط کڑا جو ہم نے پکڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک جو ہے اس کو پکڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔